اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکان لہ ثمر فقال لصاحبہ وهو یحاورہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا ودخل جنتہ وهو ظالم لنفسہ قال ما اظن ان تمید هذه ابدا صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، اگر مال و دولت کسی بیوروکریٹ کے پاس ہو جس نے اپنے اختیارات کو بیچ کر بہت سارا پیسہ اکٹھا کر لیا ہو تو اس کا تکبر مفید نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح مال و دولت کسی تاجر کے پاس آ جائے تو وہ بھی بہت متکبر بن جاتا ہے، اس کا تکبر بھی دیکھنے والا ہوتا ہے۔ اگر یہ مال و دولت کسی کارخانہ دار کے پاس آ جائے اور بہت زیادہ آ جائے تو وہ بھی متکبر ہوئے بغیر رہتا نہیں ہے۔ لیکن یہ مال اور تجارت کے ذریعے اور کھیتیوں کے ذریعے اور زمینوں کے ذریعے جو مال و دولت انسان کو حاصل ہوتی ہے، اور جو لینڈ لارڈ ہوتا ہے، جو زمیندار ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اس کے پاس جو مال و دولت آتی ہے، اس کا تکبر ان سارے تکبروں سے مختلف ہوتا ہے۔ عجیب قسم کا خناس اس کے ذہن میں ہوتا ہے اور عجیب قسم کی یہ سوچیں سوچتا ہے۔ اس سے بڑا تکبر پھر اگر کسی کو ہو سکتا ہے تو وہ حکمرانوں کا ہو سکتا ہے۔ حکمران بھی بس، یعنی زمیندار سے بڑا تکبر اگر کسی کے اندر آپ دیکھیں گے تو وہ حکمران ہوگا۔ وہ اپنے آپ کو یوں ہی سمجھتا ہے کہ میں کوئی ایسی چیز ہوں کہ مجھ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، اور ہر گندے سے گندے حکمران کو خوش آمدید مل جاتے ہیں، کوئی کمی نہیں ہے، جو اس کو یقین دلاتے ہیں کہ ماں بدولت ہیں تو سب کچھ ہے، اگر آپ نہیں ہیں تو کچھ نہیں ہے، یہ دنیا آپ کی وجہ سے آباد ہے۔ اور اگر یہ عرصہ کچھ زیادہ ہو جائے تو یہ غلط فہمی کچھ اور ہو جاتی ہے۔ یہ مسلمان حکمرانوں نے کچھ 600 سال تک حکومت کی، تو جب ان سے 600 سال کو تھوڑے ہوتے ہیں، 600 سال تک انہوں نے حکومت کی۔ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تمہاری حکومت کو بھی کبھی کوئی زوال آئے گا، تو یہ کہا کرتے تھے کہ ہماری حکومت کو زوال بس اس وقت آئے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آسمان سے زمین پر آئے گی، اس طرح غرے میں۔ اچھا، یہ تاج برطانیہ کا آپ سنا کرتے ہیں، ایسا اقتدار اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہماری سلطنت میں تو سورج ہی نہیں ڈوبتا، طلوع ہی نہیں ہوتا، ڈوبتا ہی نہیں ہے، یعنی جہاں تک سورج ہے وہاں تک ہماری سلطنت ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ آج برطانیہ وہ سرزمین ہے جہاں سورج طلوع ہی نہیں ہوتا۔ ہاں جی، یہاں بھی کہا کرتے تھے کہ میں جب روؤں گا تو ہمالیہ روئے گا، اور جب وہ مرتے ہیں تو ان کے جنازے میں ان کے بیٹے بھی شریک نہیں ہو جاتے، ان کے بیٹے بھی شریک نہیں ہو پاتے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ چیز جو اقتدار والی چیز ہے، یہ تکبر والی چیز ہے، یہ اس لیے انسان اس کے اندر مبتلا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسرے انسانوں سے ہٹ کر کسی انسان پر مہربانی کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا پیارا ہوں، میں اللہ کا لاڈلا ہوں، دوسروں کو چھوڑ کر اگر اللہ نے مجھے دیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ میں اللہ کا محبوب ہوں۔ قرآن حکیم میں یہ تذکرہ بار بار آیا ہے کہ اس دنیا میں اگر اللہ نے مجھے دیا ہے، دینے والا تو اللہ ہے، اگر اس نے دنیا میں مجھے دیا ہے اور تمہیں نہیں دیا، مجھے دیا ہے تو اس کا مطلب مجھ پر راضی ہے نا۔ اگر یہاں اس نے مجھے دیا ہے تو کیا مطلب مجھے تم سے زیادہ دے گا۔ یہ غلط فہمی بھی آٹومیٹک ذہن کے اندر آ جاتی ہے، شیطان ضرور ڈال دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، وَكَانَ تھا وہ 2 باغ والے، ایک کے پاس 2 باغ، ایک کے پاس ایک بھی نہیں۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، جب اس کی کھیتی پک کر تیار ہو گئی، یا اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اس کھیتی کے سسٹم کو اتنا اس نے مستحکم کر لیا تھا کہ صرف وہاں باغات نہیں تھے بلکہ وہاں ایک جانوروں کا باڑا بھی تھا، وہاں ایک تالاب بھی تھا، وہاں سے مچھلیاں نکل رہی تھیں، وہاں اس نے مصنوعی شہد کے چھتے بھی لگائے ہوئے تھے، وہاں اس نے گیس بھی پیدا کرنے کی وہ گوبر پلانٹ، یہ آج کل آپ کسی فارم پر جائیں نا، یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، آٹومیٹک ہو جاتی ہیں۔ پرندے بھی پالے ہوئے تھے، ان کو بیچ کر یعنی ہر قسم سے وہ دولت کما رہا تھا، اور یہ اس باغ کا ثمر تھا جو اس کے پاس آ رہا تھا۔ یعنی دور دور تک اس کو کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا کہ میری یہ سلطنت جو ہے اس کے اوپر کبھی کوئی زوال آئے گا۔ وہ سوچتا بھی نہیں تھا کہ میں تباہ بھی ہو سکتا ہوں، میں برباد بھی ہو سکتا ہوں، یہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ فقال لصاحبہ، اس نے کہا اپنے صاحب سے، اپنے صاحب سے کیا مراد ہے؟ اپنے یار سے، اپنے دوست سے، یا اپنے بھائی سے۔ اس نے کہا کہ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور وہ اس کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا۔ محاورے کا لفظ یہاں سے نکلا ہے، آپس میں گفتگو کرنا، وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ گفتگو کرتے ہوئے اس نے اپنے صاحب سے کہا، اپنے دوست سے کہا کہ دیکھ انا اکثر منک مالا، دیکھ میرا مال تجھ سے زیادہ ہے، کتنا اللہ نے میرے اوپر کرم کیا ہے، اور اللہ نے بلکہ اللہ کا تو نام بھی نہیں آتا تھا، میرا مال زیادہ ہے، وَأَعَزُّ نَفْرًا، اور کتنی طاقت دی ہے نفری کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مجھے۔ یہ مال اور لوگوں کی معیت، مال اور لوگوں کے سلام، مال اور لوگوں کی صحبت، مال اور لوگوں کی رفاقت، مال اور لوگوں کی حمایت، مال اور لوگوں کے ووٹ، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔
جب مال آتا ہے تو خود بخود گردنیں جھکنے لگتی ہیں، یار زیادہ ہو جاتے ہیں، سلام کرنے والے کثیر ہو جاتے ہیں. لیکن یہی مال اس انسان سے چلا جائے تو پھر چھٹتے بھی اسی طرح ہے، پھر کوئی سلام کرنے والا نہیں ہوتا جب مال چلا جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی سلام کس کو ہو رہا ہوتا ہے؟ مال کو ہو رہا ہوتا ہے. تو اس نے کہا جناب ایک تو یہ ہے کہ میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بہت ساری نفری میرے پشت کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، اور بڑی عوامی تائید کا میں مالک ہوں. میرے چاہنے والے، میرے فالوورز، اور میرا جھنڈا اٹھانے والے، میرے نعرے لگانے والے، میرا نام لینے والے، ہاں جی، میرے پرچم کو بلند کرنے والے تم سے زیادہ ہیں. اور اس کے بعد اس نے کہا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، یہ گفتگو کرتے ہوئے شاید اس نے اپنے دوست کو پکڑا اور اس کو اپنے باغ میں لے گیا. جب وہ باغ میں داخل ہوا، داخل ہوا جنتہ، اپنی جنت میں، اپنے باغ میں داخل ہوا. وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، جبکہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والا تھا. یہ فکرہ بڑا قابل دید ہے، قابل توجہ ہے کہ نعمت پا کر جو انسان اتراتا ہے اور اسباب میں کھو جاتا ہے، یہ خالص توحید ہے، بریک توحید ہے کہ جب انسان اسباب کو دیکھے اور اسباب سے بالا جو ہستی ہے اس کو نہ دیکھے. یہ اور یہ اور یہ چیز میرے پاس موجود ہے، میں کرنے پہ قادر ہوں، اب کون روک سکتا ہے؟ ہاں جی. اور یہاں یہ نہ دیکھے کہ اسباب جس کے ہاتھ میں ہے وہ بھی موجود ہے. کبھی کبھی سب کچھ ہوتا ہے پھر بھی کچھ نہیں ہو پاتا. وہ کہاں اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو دکھاتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کو درمیان سے نکال دے، جی مسبب الاسباب کو درمیان سے نکال دے اور اسباب پر ساری منصوبہ بندی کرے، ہاں جی، تو اس کی تباہی مقدر بن جاتی ہے. اگرچہ تباہی لوگ کہتے ہیں کہ تباہ تو نہیں ہوتا، وہ تو اتنے بچوں کو مار دیے ہیں اور اتنے گھر تباہ کر دیے ہیں اور اتنی بستیاں اجاڑ دیے ہیں، جغرافیہ چینج کر دیے ہیں. وہ کہاں ہے اللہ تعالیٰ؟ وہ بھائی اللہ کے کیلنڈر اور پیمانے اور جنتریاں انسانوں کے کیلنڈر اور پیمانے اور جنتریوں کی طرح نہیں ہیں. وہاں ہزاروں سالوں کی سکیمیں ہیں، سینکڑوں سالوں کی سکیمیں ہیں. اللہ کسی ظالم کے اندر جتنا ظلم ہے اس کو نکالتا ہے، جب وہ پورا نکل جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی تعبیریں حرکت میں آتی ہیں اور پھر اس کو عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے. ہاں جی. تو وہ ظالم لنفسہ، وہ اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنے والا تھا. اور پھر وہ کہنے لگا کہ انا اکثر، قال ما اظن، قال اس نے کہا ما اظن، میں نہیں گمان کرتا، میرا خیال نہیں ہے، یہ نہیں، میں سوچتا ہی نہیں ہوں. کیا نہیں سوچتے؟ ان تمید ہذہ ابدا، ان تمید تبید ہذہ ابدا، میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا ان تبیدہ کہ یہ میلہ ہو جائے گا، پروتھا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کو زوال آ جائے گا. ہاں جی، ہذہ، یہ ابدا، کبھی بھی اس کو کبھی کوئی زوال آنے والا نہیں ہے. یہ جب فکرے کہے تو قرآن نے کیا کہا؟ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. حضرت علی نے کہا تھا کبھی کبھی ایک فکرے کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت سے گرتا ہے اور امارت سے غربت تک آ جاتا ہے. ایک فکرے کی وجہ سے، ایک لفظ کی وجہ سے کبھی کبھی انسان قابل رشک ہوتا ہے اور پھر قابل ترس بن جاتا ہے. پہلے لوگ اس کے اوپر رشک کرتے ہیں، ایک فکرے کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور اس طرح اس کی گردن کو توڑتا ہے، زمین پر آ پڑتا ہے، اور لوگ پھر اس کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ ترس کھاتے ہیں. یار اس وقت اس غریب کے ساتھ کیا ہوا؟ کل تو یہ اتنا بڑا تھا، آج اس کا یہ حال ہے، آج تو منگتا پھر رہا ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یہ آپ کے دانتوں میں جو زبان رکھی ہوئی ہے اس کو بہت احتیاط سے چلانے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے آتے ہیں، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے فیصلے آتے ہیں، اور ذہن کو بھی صاف رکھنے کی ضرورت ہے. اگر کسی سے ہٹ کر آپ کو اللہ پاک نے علم زیادہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن زیادہ دیا ہے، اللہ نے آپ کو دولت زیادہ دی ہے، اللہ نے آپ کو عزت زیادہ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اقتدار زیادہ دیا ہے، کبھی یہ نہ سوچا کرے کہ میری اپنا کمال ہے، اس کو خدا کی عطا سمجھا کریں. یہ سوچ جو ہے یہی زبان بلواتی ہے. سوچ اچھی ہوگی تو انسان بولے گا بھی اچھا، سوچ گندی ہوگی تو اندر سے وہی ہوگا نا، جو اندر ہے وہی باہر نکلے گا. اللہم صلی علی